السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلا کشمیری یوٹیوب چینل۔ آج ہمارا موضوع جو ہے موضوع سخن وہ ہے مزارات اولیاء کرام رحمہم اللہ پر ہونے والی خرافات، ناجائز رسومات اور بدعات، ان کے بارے میں کچھ آگاہی وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ پاکستان کے دو صوبے جن میں سندھ آتا ہے اور پنجاب، یہاں پہ اولیاء کرام کے بے شمار مزارات ہیں رحمہم اللہ اجمعین، اور یہاں پہ ماننے والے بھی بے شمار ہیں الحمدللہ۔ لیکن ان مقامات پہ ایک بڑی تعداد ایسے مزارات کی بھی ہے کہ جو صاحب مزار واللہ عالم وہ بزرگ تھے یا نہیں تھے واللہ عالم، لیکن حسن ظن ہونا چاہیے کہ وہ جن کا مزار ہے تو وہ یقیناً بزرگ ہوئے ہوں گے۔ لیکن ان کے مزارات پہ جن لوگوں کا قبضہ ہے، کچھ قبضہ مافیا بھی ہے، کچھ قبضہ مافیا ہیں، اور کچھ جو سجادے بھی آ رہے ہیں، یعنی ان کی اولاد میں سے بھی ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ کسی ولی کا بیٹا ولی ہو یہ ضروری نہیں ہے، عالم کا بیٹا عالم ہو یہ ضروری نہیں ہے، ڈاکٹر یا انجینئر کا بیٹا ڈاکٹر یا انجینئر ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح کسی بھی شعبے میں والدین کچھ بھی ہیں، چور ڈاکو کر لے تو چور ڈاکو کا بیٹا بھی چور یا ڈاکو نہیں ہوتا، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ نہیں ہوتا۔ بعض بے شمار ایسے مسائل ہمارے پاس موجود ہیں کہ ایک باپ بادشاہ وقت ہوا اور بیٹے اس کے بھیک مانگ رہے، باپ بھیک مانگنے والا تھا، بیٹے جو ہیں وہ بادشاہ بنے۔ یعنی یہ کائنات ہے، کائنات میں ہر ایک کی قسمت، ہر ایک کا جو طبیعت ہے، مزاج ہے، وہ سب الگ الگ اور مختلف ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ اب ان مزارات پر پنجاب اور سندھ کے بعض مقامات پہ مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے، تو وہاں پہ راول پنڈی کے اندر ہے، لاہور میں ہے، اس کے بعد شکر گڑھ میں ہے، نارووال میں ہے، اور اس کے علاوہ ملتان میں مختلف مزارات پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ اسی طرح سندھ کے اندرون سندھ مختلف علاقوں میں ٹنڈو جام ہو گیا، دادو ہو گیا، اس طرح کے علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، کشمور وغیرہ میں بھی۔ تو جہاں پہ یہ مزارات دیکھیں وہاں پہ بے شمار عجیب و غریب خرافات پائی جاتی ہیں، جیسا کہ منتیں ماننے میں وہاں پہ دھاگے ڈوریاں وغیرہ باندھی جاتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ تالے بھی باندھے جاتے ہیں، تالے لگائے جاتے ہیں، منت پوری ہوگی تو تالا کھولا جائے گا، یا بعض جگہ پہ لوگوں کے یہ تاثرات ہوتے ہیں کہ یہاں پہ تالا لگے گا، اگر منت پوری ہونے والی ہوگی تو تالا لگے گا، اگر منت پوری نہیں ہو رہی ہے تو تالا لاک نہیں ہوگا۔ اس طرح کی غلط رسومات، پھر وہاں پہ جو ہے وہ بے جا قسم کے ہم جو مزید اور بھی کچھ رسومات ہوتی ہیں، جس طرح کہ منت ماننا، تو منت ماننا یہ بہت بڑا چیپٹر ہے۔ منت حقیقی معلوم ہے، میں منت کا قائل ہوں، منت ماننی چاہیے اور منت پوری بھی کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں منت کے بارے میں ذکر موجود ہے۔ لیکن جو طریقہ کار ہمارا ہے منتیں ماننے کا، یہ تھرو آؤٹ اسلام کے منافی ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے۔ تو پہلے جو ہے کہ یہ تالے لگانا، یہ دھاگے باندھنا، وہ وہاں پہ بھی باندھتے ہو، اپنے بازو پہ بھی باندھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے مختلف خرافات، وہاں پہ بیٹھے ہوئے مجاور ہو، انہوں نے زنجیریں کسی نے پہنی ہوئی ہیں، کوئی جناب وہ چرس پی رہا ہے، کوئی کچھ پی رہا ہے، کوئی نشاور ہے، کوئی کچھ ہے، عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ پھر ہماری نظر و نیاز، جو ہم الحمدللہ اہل سنت ہی نظر و نیاز کرتے ہیں، تو ہماری اہل سنت کی نظر و نیاز، ہمارے صدقات، ہمارے خیرات، ہماری منتیں ہم ان بزرگوں کے احصال ثواب کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ استعمال غلط ہے۔ یہ پہلی بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس طرح کی جو خرافات ہیں، یہ شرعاً ان کا کسی جگہ بھی کوئی اجازت نہیں ہے، نہ وہ تالے لگانے کا، نہ وہ دھاگے باندھنے کا، نہ وہ کپڑے کے تراشے جو ہے نا وہ تراشے کترنے وہ باندھنے کا۔ اس طرح کا کوئی کنسیپٹ اولیاء کرام تصوف میں کہیں بھی نہیں پایا جاتا۔ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تصوف ہے، یہ اولیاء کرام کی محبت ہے، تو یہ حرام محبت ہے، گناہ والی محبت ہے۔ تو ایسی کون سی محبت ہے آپ کی
آپ کے پیر صاحب سے، آپ کے ولی کامل سے آپ کو کیسی محبت ہے کہ جو آپ شریعت مطہرہ کے بالکل خلاف کام کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر ان چیزوں سے بچیں، اور اس طرح کے بے شمار خرافات اور بھی ہے جو آراس کے مواقع پہ، 11ویں شریف کے موقع پہ بھی آتی ہیں، اور روزمرہ کے جو مزارات پہ زائرین جا رہے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ بے شمار خرافات پائی جاتی ہیں۔ ان چیزوں کو مستند علماء کرام، مفتیان کرام موجود ہیں، ان سے کنفرم کرائیں کہ کیا یہ چیزیں درست ہیں یا نہیں۔ یہ عوام الناس جو اہل سنت جاتے ہیں ان کے لیے، اور جو وہاں کے سجادے ہیں ان کو بھی ضروری ہے کہ وہ علم دین حاصل کریں، کیونکہ پورے پاکستان کشمیر کے تمام مزارات کو لے لیا جائے تو تمام مزارات میں چند ایک مزارات آپ کو گنتی کے چند ملیں گے کہ 1000 مزارات کے سجادوں میں تقریباً 10 آپ کو ملیں گے جو عالم دین بھی ہوں گے، باعمل ہوں گے، باشرع ہوں گے، باقی آپ کو بس دڑے والا ہی ملے گا۔ صحیح ہے، وہ بس وہ کچھ تو ہے کہ جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے مزارات پہ، اور کچھ تو وہ ہے کہ جو ان کی اولاد میں سے تو ہے، کسی طرح بھی نسبتی طور پہ، علاقائی طور پہ کسی بھی طرح ان کی اولاد مانے جا رہے ہیں، لیکن ان کو علم دین کا پتہ نہیں ہے، مزارات کی حرمت کا پتہ نہیں ہے، ان کو مزارات پر زائرین کا آنا، ان کی زیارت کرنا، اس معاملے میں کوئی بھی شرعی آگاہی نہیں ہوتی۔ تو ان زائرین سجادوں سے، ان دربار والوں سے میری گزارش ہے کہ آپ باقاعدہ طور پہ مدارس میں جائیں، علم دین حاصل کریں، علماء کرام کو اپنے ساتھ بٹھائیں، علماء کرام سے دینی اصلاح لیں اور اس کے بعد سجادہ نشین کریں۔ اچھا، پھر مجھے عجیب حیرت ہوتی ہے کہ جو پیر صاحب ان کو خلافت دے رہے ہیں، ایسے جاہلوں کو جن کی نماز اپنی درست نہیں ہے، جن کو نماز قرآن مخارج سے نہیں آتا ہے، نماز کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، کوئی مزارات پر سجادگی کیسے ہوتی ہے اس کی خبر نہیں ہے، ان کو اپنے شجرہ طریقت کا پتہ نہیں ہے، شجرہ نسبت کا خبر نہیں ہے، اور شجرہ نسب کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ جو بزرگ ہیں وہ خلافت کیسے دے رہے ہیں؟ اچھا، پھر یہ خلافت ہوتی بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور یہ بس اسی طرح بیٹھے جاتے، کیونکہ اب ایک بزرگ ہے وہ فوت ہو گئے، ان کو خلافت دینے کا موقع ہی نہیں ملا، اجازت دینے کا موقع ہی نہیں ملا، تو اب ان کے بیٹے براجمان ہو گئے گدی پر، وہ گدی نشین بن گئے۔ کیا معاملہ ہے؟ حضرت صاحب گدی نشین کر گئے ہمیں۔ تو ایسے پیر کے لیے کچھ شرائط ہے جو اولیاء کرام، علماء کرام نے ترتیب دی ہوئی ہے، ان شرائط پر جو پیر کامل نہیں آتا وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا، وہ گدی نشین بن ہی نہیں سکتا، وہ سجادہ نشین ہو نہیں سکتا۔ اور پھر جب یہ اس طرح کے جو ان پڑھ جاہل سجادے بن جاتے ہیں، پھر وہاں پہ ان مزارات پہ اکثریت خرافات اور بدعات اور ناجائز رسومات یہ اجاگر ہوتی۔ ابھی نذرانوں کے بارے میں کچھ عرض کر دوں کہ نذرانے جو ہے، نذرانے دینے کا سب سے بہترین جو طریقہ کار ہے وہ کہیں بھی، آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ آپ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے داتا غنی بخش رحمۃ اللہ علیہ، یا کسی بھی بزرگ کے، آپ نے پڑوس میں بھی کسی بزرگ کے اصالِ ثواب کے لیے کوئی بھی منت مانی ہے کہ آپ کی یہ کام ہو جائے، آپ کی یہ مراد پوری ہو جائے، تو آپ یہ منت اللہ اور رسول کی رضا کے لیے اور ان بزرگوں کے احصال ثواب کے لیے دیں گے تو وہ منت جائز ہے، منت کو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے، قرآن و حدیث سے، اقوال فقہا سے، طریقت سے، اولیاء کرام سے، صوفیاء کرام سے، صالحین سے، کہیں سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ اس مزار پر جا کر ہی دیں گے تو منت پوری ہوگی، ایسا کوئی نہیں۔ آپ اپنے گھر میں دے دیں، اپنے قرب و جوار میں وہی صدقہ، وہی احصال ثواب، وہی منت کا سامان، اگر بکرا ہے، مرغا ہے، کوئی جنس ہے یا رقم ہے، جو بھی آپ نے منت مانی ہے، وہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو مفلوق الحال ہیں ان کو دیں، پھر اپنے محلے والوں میں دیکھیں، اگر محلے والوں میں بھی نہیں ہے تو علاقے والوں میں دیکھیں، اور جہاں بھی آپ کو کوئی غریب مسکین مفلوق الحال ملتا ہے اس کو وہ منت کی رقم، وہ بکرا، وہ چیزیں جو منت مانی ہے وہ اس کو دیں۔ یہ ہے اصل منت، اور یہی ان بزرگان دین کی تعلیم ہے، صوفیاء کرام کی تعلیم ہے، صالحین کی تعلیم ہے۔
اب آپ بلا وجہ جا کر وہ درباروں پہ چڑھا رہے ہیں، اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان پڑھ جاہل سجادہ نشین جو ہیں وہ ان ہی پیسوں سے، آپ کے پیسوں سے، آپ کے نذرانوں سے وہ عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جا رہے ہیں دربار پہ، زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اولیاء کرام کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے، ان کی قبر کے قریب برسنے والی اللہ کی رحمتوں کے چند قطرے اپنے اوپر ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ وہاں پہ گلے میں پیسہ ڈالیں؟ کس نے کہا ہے؟ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، فقہا نے نہیں فرمایا، صوفیاء نے نہیں فرمایا، صالحین نے نہیں فرمایا، کسی نے نہیں فرمایا۔ اچھا، اب وہاں پہ آپ پیسے ڈالتے ہیں، وہ گلے بھر جاتے ہیں۔ اب وہ سجادہ نشین ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا ہے، وہ اگلی جو نسل چل رہی ہے، وہ سب ان میں سے کوئی بھی ایک بھی آپ کو مزدوری کرتا ہوا، کام کرتا ہوا، نوکری کرتا ہوا، بزنس کرتا ہوا وہ نہیں ملے گا۔ وہ سارے کیوں گے؟ ان کو فری میں آپ پیسے دے رہے ہیں اور وہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ آپ 100 روپیہ، آج سے 50 سال پہلے بھی 100 روپیہ لے کر دربار پہ گئے تھے، اور آج بھی جا رہے ہیں 100 روپیہ لے کر کہ اور وہاں پہ جو سجادہ نشین ہیں ان سے دعا کروا رہے ہیں کہ حضرت میرے لیے دعا کریں، حالات بہتر ہو جائے۔ آپ کے تو حالات بہتر نہیں ہوئے، آپ تو وہاں کے وہاں ہی ہیں، 50 سال بعد بھی آپ وہاں کے وہاں ہی ہیں۔ لیکن وہ جو پیر صاحب تھے، وہ سجادہ تھے، وہ گدی نشین تھے، وہ اور ان کے اہل و عیال، ان کے تو حالات بہتر ہو گئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے کچے مکانوں سے نکل کر کوٹھی اور بنگلوں میں آ گئے، بڑے بڑے پلاٹ ان کے آگے، ان کے پاس لیموزین، فارچونر اور مرسڈیز گاڑیاں آ گئی ہیں، ان کے پاس وہ کیا کہتے ہیں ہیلی کاپٹر آ گئے ہیں، ان کے پاس جیٹ طیارے آ گئے ہیں۔ حضرت کچھ خیال کریں، اہل سنہ کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ اصل اہل سنہ کی تعلیمات جو ہے وہ آپ کا پیسہ ہے تو آپ اپنے پیسے کو غربا مساکین پہ تقسیم کریں، فقراء میں تقسیم کریں، ان بزرگوں کے سال ثواب کے لیے آپ اپنے قریب دیکھیں کہ آپ کے اہل محلہ میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوسیوں میں کوئی غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اس کی مدد کریں۔ کوئی بے روزگار ہے اس کو روزگار کھول کے دے دیں، کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، آپ اس کو دیں۔ آپ کے محلے میں ایک شخص گردو کا مریض ہے، ڈائلسس اس کے مکمل نہیں ہو رہے ہیں، اور آپ جا کے دربار پہ 50,000 روپیہ نذرانہ چڑھا رہے ہیں، یقین مانیں وہ ولی بھی آپ پر لعنت بھیج رہے ہیں، جو صاحب مزار ہیں وہ بھی آپ پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ جو کام کر رہے ہیں خلاف شریعت کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے گلے میں آپ نے 50,000 ڈالا، لیکن وہ 50,000 اس ڈائلسس والے کو دیے جاتے تو اس کی زندگی کے 4 دن اور آسان ہو جاتے تھے۔ یہ چیز ہے، اس چیز کو، اس چھوٹے سے نقطے کو کوشش کریں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اولیاء کرام سے ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے، ہاں جو جاہل سجادہ نشین بیٹھے ہیں ہمیں ان سے نفرت ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا، صوفیت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، انہوں نے صوفیزم کا بیڑا غرق کر دیا ہے، انہوں نے اولیاء کرام کی توہین کی ہے، مزارات کی توہین کر رہے ہیں، اور انہی کی وجہ سے دیگر مذاہب یا مسالک کے لوگ اہل سنت پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، علماء اہل سنت پہ بکواس کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان جہلا کی وجہ سے۔ تو اس لیے میرا مختصر یہ پیغام یاد رکھے کہ جو بھی آپ نے منت مانی ہے وہ منت پوری کریں، لیکن پوری کہاں کریں؟ مزار پہ جا کے نہیں۔ ابھی یہ پچھلے دنوں راول پنڈی میں ایک پیر صاحب کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے جس پر 1 ارب خرچہ ہوا ہے۔ سرینا یا مرینا کسی مہنگے ترین ہوٹل میں انہوں نے دعوت ولیمہ کی، اور پاکستان بھر کے سیاست کے گندے ترین فاسق و فاجر اور چور لٹیروں کو انہوں نے بلایا۔ لیکن یقین مانے، میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ ایک بھی ان کا وہ مرید جو 10 روپے نیاز چڑھانے والا ہے نا، وہ بکرے نیاز چڑھانے والے، ان میں سے ایک بھی مرید کو دعوت کی اجازت نہیں تھی۔ ایسے پیروں کو آپ دے کر ان کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں پیرانے طریقے اکثر ہی امریکن نیشنلٹی ہوں گے، انگلینڈ نیشنلٹی ہوں گے، یورپین نیشنلٹی ہوں گے، کیوں؟ ان پیر صاحب تو صوفی ہیں، اللہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ بات میں مانتا ہوں کہ جو بزرگ یا جو علماء یا جو بزرگان دین اس وقت یورپین ممالک میں بھی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، علماء ہیں، عالم ہیں پیر صاحب، اور وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ بالکل درست ہے۔ لیکن جنہوں نے وہاں پہ بنگلے کوٹھیاں ہی بنا لیے ہیں، یورپ کی خالی نیشنلٹی میں لیے ہیں، یہاں پہ وہ مریدوں کے بس مریدوں سے چندہ لیتے ہیں اور بس
चले जाते हैं, कोई कनाडा चला गया या कोई कहीं पे चला गया, कोई कहीं पे चला गया, तो ऐसे पीरों को प्रमोट मत करें, असल दीन को समझने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।